کی والدہ کو یہ بات بہت کھٹکتی ہے کہ اس موقع پر بھی اس نے ایمان کو کیوں بلایا۔ ڈرامے میں ٹویسٹ یہ آئے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رت کا لیٹسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست تھا۔ ایک جانب ایمان کی منگنی اس کے بہنوئی کے کزن سے ہونے جا رہی ہوتی ہے، اور دوسری جانب سالار بیچارہ جو کہ دل ہی دل میں ایمان سے بہت محبت بھی کرتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایمان کی منگنی کے تمام تر انتظامات بہت زبردست کر سکے اور اس کی منگنی میں وقت پر پہنچ سکے۔ لیکن اینڈ ٹائم پر اس کا اسٹیپ بردر اس کی بائک کی چابی نکال لیتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ سنڈے ہے، تم کہیں پر بھی نہیں جا سکتے۔ سالار بہت منتیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بھائی کو اس پر ترس نہیں آتا۔ ایمان کی جس سے منگنی ہونے جا رہی ہوتی ہے، سمیر بھری محفل میں اس کے بہنوئی کا راز فاش کر دیتا ہے۔ وہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ کیا آپ نے ایمان کے والد کو بتایا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں؟ اس موقع پر ایمان اپنے بہنوئی کی بہت انسلٹ کرتی ہے۔ ایمان جب اپنے بہنوئی کی بھری محفل میں انسلٹ کرتی ہے تو یہ بات ایمان کے والد کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اور وہ ناراض ہو کر گھر چلے جاتے ہیں۔ ایمان سے نیکسٹ ڈے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں یہ بات پہلے سے پتا تھی تو تمہیں مجھ سے شیئر کرنی چاہیے تھی۔ اگر تم نے مجھ سے شیئر نہیں بھی کی تھی، اپنے بہنوئی پر تمہیں غصہ بھی تھا، تو تمہیں اکیلے میں اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح جو تم نے بڑی محفل میں اپنے بہنوئی کی انسلٹ کی، تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہاری دو بہنیں اس گھر میں بیائی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک بہت ہی زبردست باپ کا کردار اس ڈرامے میں دکھایا گیا، جو کہ اپنی بیٹی کی ہر دھرمی پہ اسے اس کی غلطی سے آشنا کرتا ہے اور اس کو آئندہ زندگی کے لیے بہت ہی اچھے انداز میں سمجھاتا ہے کہ چاہے لڑکی جتنی بھی منہ پھٹ ہو، اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی بات کرنے سے کسی دوسرے کی زندگی متاثر نہ ہو۔ دوسری چیز اس ڈرامے میں بہت خوبصورت یہ دکھائی گئی کہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ جو ستیلے والدین ہوتے ہیں وہ بہت سی بدسلوکیاں کرتے ہیں، جو کہ اس ڈرامے میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جب والدین زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو بچوں کی آئندہ زندگی کتنی متاثر ہوتی ہے۔ سالار کی صورت میں یہ بات ہم سب تک بہت ہی بہترین انداز میں پہنچائی گئی۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ سالار کی جو والدہ ہیں وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ کروانے کے چکر میں سالار بیچاری کی زندگی تباہ کرنے جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جس سے وہ سالار کی منگنی کروا رہی ہوتی ہیں اس جگہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی بیانا ہوتا ہے۔ ان کی بیٹی تو سیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سالار کی منگنی جس لڑکی سے ہونی ہوتی ہے وہ لڑکی گونگی اور بہری ہوتی ہے۔ سالار بیچارہ اپنے والد کو بتاتا بھی ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے ایگری نہیں ہے، لیکن سالار کے والد اس کو یہ کہہ کر چپ کروا دیتے ہیں کہ تم شکر کرو کہ تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے۔ جس طرح سے تم نے اپنی والدہ کو آگ لگا دی اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اگر یہ بات کسی کو بھی پتا چل جائے تو تمہاری کہیں پر بھی شادی نہ ہو سکے۔ اور بھائی تو بہنوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تم اگر کر لو گے شادی تو کیا ہوگا؟ سالار بیچارہ ہمیشہ سے سب کو یہ یقین دلاتا آ رہا ہے کہ اس نے اپنی والدہ کو آگ نہیں لگائی تھی، جبکہ یہ کرنے والی اس کی اپنی اسٹیپ مدر تھی، اور اس بیچارے کو صرف اس کیس میں منوط کیا گیا۔ سالار کے والد کو بھی پتا ہے کہ سالار نے اپنی والدہ کو آگ نہیں لگائی، لیکن کیونکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں، وہ اپنی میرڈ لائف کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں بجائے سالار کے۔ یہ بہت ہی زبردست اس ڈرامے میں چیز دکھائی گئی کہ جب والدین اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر بچوں کی زندگی کس طرح سے برباد ہوتی ہے وہ ہم اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں۔ کلائمیکس یہ آئے گا کہ جب ایمان اپنے بہنوئی کی انسلٹ کرتی ہے تو اس موقع پر زین کی والدہ بہت خوش ہوتی ہیں، یہ جان کر کہ اس کے بہنوئی کی اس سے نہیں بنتی۔ نیکسٹ ڈے وہ اس سے ملتی ہیں اور اس کو پیسوں کا لالچ بھی دیتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ مل کر وہ کیا پالیسی کھیلنے والی ہیں، وہ ایمان کا نکاح بھی کروانا چاہ رہی ہیں زین سے اور بہت خوش بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ دل ہی دل میں خوش نہیں ہے، کیونکہ زین کی والدہ کی نظر میں صرف ایک بات ہے اور وہ یہ کہ اس کی نند یہ رشتہ کروا رہی ہے، تو وہ اس کا نکاح تو کروا دیں گی لیکن یہ رخصتی نہیں ہوگی، کیونکہ جب نکاح ہو جائے گا اور زین باہر چلا جائے گا تو وہ ان کے درمیان اس طرح کی کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دیں گی کہ یہ رخصتی نہیں ہو، اور پھر ایمان کی شادی ہوگی سالار کے ساتھ۔ دوسرا خوبصورت سین اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ زین اپنی والدہ کو جو لوکیشن سینڈ کر کے انہیں سرپرائز دیتے ہوئے چابی گھر کی تھماتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ یہ گھر ان کا ہے، لیکن دوسری جانب وہ ایمان کو بھی بلاتا ہے۔ لیکن زین کی والدہ کو یہ بات بہت کھٹکتی ہے کہ اس موقع پر بھی اس نے ایمان کو کیوں بلایا۔ اس جگہ پر زین بہت خوبصورت بات کرتا ہے، اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ پلیز مجھے دو حصوں میں کبھی بھی ڈیوائیڈ نہ کرنا۔ اس ڈرامے میں یہ بہت ہی زبردست میسج دیا گیا ان بیٹوں کو جو زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ رشتوں میں توازن نہیں رکھ پاتے۔ زین نے جو یہ بات کی یہ بہت ہی خوبصورت میسج بھی ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو دونوں رشتوں میں بیلنس رکھنا ہوتا ہے۔ زین کی اگر شادی ہونے جا رہی ہے جو کہ ابھی نہیں ہوئی، صرف منگنی ہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی گھر بھی لیتا ہے
चाबी चाहे वो अपनी वालदा के हाथ में देता है, लेकिन वो अपनी मंगेतर को भी बुलाता है और दोनों को एक जगह पर खड़ा करके उस मकान को दिखाता है। लेकिन वो अपने मंगेतर को वाज़ेह तौर पर ये बात समझाना चाह रहा होता है कि मैं कभी भी दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत मुश्तरका होगी। तो जो भी मैरिड लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अगर वो रिश्तों में तवाज़न लेकर चले, माँ को माँ की जगह पर, बीवी को बीवी की जगह पर रखें, तो कभी भी कोई नाइतफाकी पैदा ही नहीं होगी। इस ड्रामे में ट्विस्ट ये आएगा कि जब ईमान का निकाह जैन से हो जाएगा और वो बाहर के मुल्क चला जाएगा, तो जैन की वालदा ईमान के बहनोई के साथ मिलकर ऐसी चाल चलेंगी कि ये रुखसती कभी भी नहीं होगी। ड्रामे के डायलॉग्स बहुत ही जबरदस्त थे। ईमान सलार से कहती है कि जो लड़की वाले तुम्हें इतना कुछ दे रहे हैं और जिससे तुम्हारा रिश्ता तय होने जा रहा है, क्या उस लड़की की रजामंदी भी शामिल है? तो सलार बहुत ही जबरदस्त जवाब देता है। उसका कहना ये होता है कि हमेशा लोग लड़की की ही रजामंदी क्यों जानना चाहते हैं, कभी लड़के से क्यों नहीं पूछते कि उसकी रजामंदी शामिल है या नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत बात इस ड्रामे में दिखाई गई कि लड़का लड़की का रिश्ता करते वक्त दोनों की रजामंदी को जानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक तरफा आपने रजामंदी देखी और रिश्ता कर दिया, क्योंकि आगे जाकर भी बहुत सी मुश्किलात खड़ी होती हैं। दूसरा खूबसूरत सीन इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि जब सालार के वालिद उसकी वालदा को कहते हैं कि सालार पर इतनी सख्ती ना करो, वो अब जवान हो चुका है, ये ना हो कि हम हाथ धो बैठे हैं उससे, तो उसकी वालदा बहुत ही जबरदस्त डायलॉग बोलती हैं। उनका कहना यह होता है कि कभी तुमने सर्कस के शेर को भी धारते हुए देखा है। तो इस ड्रामे के डायलॉग्स बहुत ही जबरदस्त हैं और हर एपिसोड में कोई ना कोई मैसेज हम तक पहुंचाया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पहुंचाया जा रहा है। ये थी नाज़रीन शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।